فاتحہ لگانے سے میرا کام چل جائے گا، ہے نا؟ اب رجب شریف آیا، یہ کنڈے کی فاتحہ لگانے سے میرا کام چل جائے گا، ہے نا؟ بڑی اہتمام کے ساتھ لگواؤ فاتحہ، میں منع نہیں کرتا، میرے گھر میں بھی ہوتی ہے، میں بھی لگواتا ہوں، دیتا بھی ہوں، ہم نیاز والے بھی ہیں، نظر والے بھی ہم ہی ہیں، مگر خالی نظر و نیاز والے نہ رہ جاؤ، نماز والے بھی بنو، بے شک، ہے نا؟ جب کنڈے آتے ہیں تو ہماری بہنیں گھروں میں ایسا اہتمام کرتی ہیں، صبح سے پوت دیتی ہیں، پوری جو ہے اس کو بالکل مینٹین کر دیں گی، ہے نا؟ غسل کریں گی، غسل کرنے کے بعد میں پھر پکوان شروع ہوں گے، ہے نا؟ پھر مٹی کی کنڈے آئیں گے، انہی میں رکھے جائیں گے، جھگڑے ہو جاتے ہیں مٹی کے کنڈے نہیں آئے تو بھئی کنڈے لی نہیں آئی اسی میں فاتحہ ہوئے، ایسا نہیں ہے بھائی، جو برتن تمہارے اور کھانے کے ہیں صاف پاک برتن اس میں بھی رکھ کر کے ہو سکتی ہے فاتحہ، ضروری نہیں ہے مٹی کے کنڈے آئیں گے، ضروری نہیں ہے کہ پڑی ہوں گی اسی پر فاتحہ ہوں گی، کسی اور شرینی پر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو لازمی کر لیا یار، جو چیز لازمی ہے اسے تو بالکل ہلکا کر دیا، ختم کر دیا، جو لازمی نہیں ہے اسے ایسا لازمی کر دیا کہ یہ نہیں ہوا تو جنگ ہو جائے گی جی، مٹی کے کنڈے چاہیے، پڑی ہوں گی، 1000 روپے کا سودا لے کے آؤ، نہیں ہے 1000 روپے یار، مگر لے کے آؤ، نہیں بات سمجھنے کی ہے، نہیں ہے تو تھوڑا سا کچھ بنا کے اس پر فاتحہ دلا دے، بات ختم ہو گئی۔ مٹی کے کنڈے ہوں گے، وہ پڑی ہوں گی، اس میں بھائی اس میں مغزیات ڈالے جائیں گے، عجیب عجیب، بعض پڑیاں بڑی بڑی قیمتی پہنچ جاتی ہیں، بڑی بڑی قیمتی ہے، 2,000 روپے تک، 3,000 روپے تک، بھائی نہیں ہے حساب شوہر کا، جتنا حساب ہے اتنا کر لے۔ کس نے بتائی، مجھے بتاؤ کس نے بتائی کہ سب یہ عجیب معاملے؟ پوری کرنے کے لیے تو غسل صبح سے ہو گیا، نماز کے لیے کہتی ہے مولانا بچے نے پیشاب کر دیا، نماز کے لیے غسل کب ہوگا؟ میری بات بتاؤ نا، نوجوانوں ہر بات کو مزاح میں نہ لیا کرو، بات کو سمجھا کرو، میں کچھ چٹکلا نہیں بیان کر رہا ہوں، ہاں میں حقیقی بات بیان کر رہا ہوں جی، مٹی کے کنڈے نہ آئیں تب بھی تیری فاتحہ ہو جائیں گی، پڑی نہ بنے تب بھی فاتحہ ہو جائیں گی، مغزیات نہ بنے سادہ پڑی بن جائے تب بھی ہو جائیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قیمے کے سموسے نہ ہو تب بھی فاتحہ ہو جائیں گی، ہر حال میں ہو جائیں گی، فاتحہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس فاتحہ کے لیے اتنا زور، نماز بالکل غائب ہے ہمارے گھروں سے، جی، نماز بالکل غائب ہے ہمارے گھروں سے، کنڈا والوں دن مسجد کے امام کو نہیں فرصت ملتی، اور کتنے اماموں کی تو امامتیں ہٹ گئیں، بھئی اس کے گھر فاتحہ پڑھنے گیا، میرے گھر کیوں نہیں آیا؟ اس کے گھر تو گیا، میرے گھر کیوں نہیں آیا؟ نہیں آ پایا یار، کوئی ضروری ہے مسجد کا امام فاتحہ پڑھے گا، تو کیوں نہیں پڑھ دیتا فاتحہ؟ کیا مسلمان نہیں ہے؟ صحیح بات، فاتحہ تو عورت بھی پڑھ سکتی ہے، تو چاہے پنجاب پڑھ کے پڑھ، پورا قرآن پڑھ کے فاتحہ پڑھ، منع نہیں کرتے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے امام کو بلاؤ فاتحہ پڑھانے، خود پڑھو، گھر کی عورتیں پڑھ لیں، جب بنا سکتی ہیں تو پڑھ کیوں نہیں سکتی؟ جی، اپنا فاتحہ پڑھنے کا حساب نہیں ہے، کنڈے ضرور ہوں گے، تجھے یاد فاتحہ تک نہیں ہے، کنڈے ہوں گے، ارے بات بتاؤ یار، کم سے کم اتنا تو قرآن یاد ہونا چاہیے کہ فاتحہ خود پڑھ لیتا، جی، گاڑی تو اوڈی لا کا چلانا نہیں آتی، بات بتاؤ مجھے کس کام کی ہے نا؟ گاڑی 1 لاکھ کی لے مگر چلانا آئے تب نا اس کا مزہ لے گا۔ فاتحہ کنڈے کی 2000 والی ہوں گی، کوئی مغزیات بچا ہوا نہیں جو اس کی پڑیوں میں پڑا نہیں، کنڈیلی منگائی بازار سے، مٹی کی آنا چاہیے بھائی، ابھی مٹی کی ہو گئی، فاتحہ یاد نہیں، امام کے پیچھے ہے، دوپہر سے نمبر ہی نہیں آ رہا، اور امام کیا کرے بیچارہ، ایک انار سب بیمار، سب کے گھروں سے فاتحہ پڑھنا، کہاں تک پڑھے گا بیچارہ، ہے نا؟ کسی گھر نہیں گیا تو شکوے شکایت، اور امام نے میرے گھر فاتحہ نہیں پڑھی، بعض تو مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دے امام کے پیچھے، میری فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ یہ شرم نہیں آتی؟ تو نے فاتحہ کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، فاتحہ تو اگر تو بالکل بھی نہیں پڑھتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، نماز پڑھتا، بے شک، جی معاملے ہیں یار کہ صاحب یہ ہونا ہے، صاحب وہ ہونا ہے، فاتحہ کراؤ، منع نہیں کرتا، فاتحہ بعد میں ہونی چاہیے، نماز پہلے ہونی چاہیے،
بے شک فاتحہ کے لیے ایک بار غسل کرتے ہو، نماز کے لیے اگر 5 بار بھی غسل کرنا پڑے تو کرو، مگر نماز پڑھو۔ بے شک بات ہے کہ نہیں؟ اور فاتحہ یاد کرو، انہی سے یاد کرو۔ ان کو فاتحہ کے پیچھے نہ پھرو، ان کے پیچھے، ان کے پیچھے پھرو، حضرت قرآن پڑھاؤ، جی پڑھاؤ ہمیں قرآن۔ اور وظیفہ مقرر کریں گے ہم۔ جب اپنے بچے کو انگلش کا ٹیوشن پڑھاتا 5-5 ہزار کا پڑھا لیتا، اگر 500 روپے قرآن پڑھنے کے بھی وظیفہ دے دے گا تو کیا مسئلہ ہے یار، ہے نا؟ اور اپنی اپنی بیٹھکوں میں، ہالوں میں 10 15 20 25 لڑکے اکٹھے ہو جاؤ، 300-400 روپے مہینہ سب اکٹھے کرو، 5-10 ہزار روپے مہینہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور ایک اچھے حافظ قاری کا انتظام کرو، ان سے کہو حضرت ہمیں ٹائم نہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، کڑھائی کرتے ہیں، بنائی کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکان بیچتے ہیں، رات کو آتے ہیں اپنے گھر پر، ہمارا یہ ہال ہے، روزانہ رات کو 2 گھنٹے کے لیے آپ یہاں آ کے ہم 20 لڑکوں کو قرآن سکھا کے جایا کریں، 8,000 روپے مہینہ ہم تمہیں دیا کریں۔ سبحان اللہ۔ مشکل ہے کوئی ہے؟ ارے 30 دن میں دہاڑی کرتے ہو، 30 دہاڑی کر رہے ہو، میں مزدور کی بھی بات کر رہا ہوں، 300 روپے روز کما رہے ہو، ایک دہاڑی قرآن کے نام سے ہے؟ سبحان اللہ۔ بھئی مدرسے نہیں جا سکتے، ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے، اتنا موقع نہیں ہے، لیکن کس نے کہا ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے تو تم قرآن سے محروم رہ جاؤ، نمازیں یاد نہ ہو تمہیں؟ کسی کا بھی ہال ہوتا ہے، گھر میں بیٹھک ہوتی ہے، کتنے ایسے گھر خالی پڑے ہوتے ہیں، میرے گھر میں، اور مولانا نظام الدین سے کہتے ہیں حضرت اپنا ٹائم نکالیے، ہمیں دیجیے، ہم الگ سے وظیفہ دیں گے تمہیں، ان کا بھی کام ہو گیا، تیرا بھی کام ہو گیا۔ بے شک ہے کہ نہیں؟ اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ تو یہ کنڈے کا معاملہ بھائی کرنا چاہیے، اور اس کی تو فاتحہ کا بھی مسئلہ یہ کہ 22 رجب کو جو ہوتی ہے نا، اس میں بھی جو ہے آپ کی جو وصال ہے وہ 15 رجب شریف ہے۔ کیوں مفتی صاحب؟ 15 رجب شریف ہے، ہاں، لیکن 22 کا ہو گیا۔ چلو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے 22 میں بھی اگر آپ کرا رہے ہو ان کی نسبت سے، ان کے نام سے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس سے لازمی نہیں ہے کہ صاحب حج جو ہے وہ 10 کو ہی پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی عید جو ہے چاند دیکھ کر ہی ہوگی، آگے پیچھے اگر کسی کے نام کی فاتحہ کرائی جا رہی ہے اس کی نسبت سے تب بھی چلے گا، لیکن تاریخ 15 رجب ہے، فاتحہ کراؤ تو پھر 15 کو ہی کراؤ، ٹھیک ہے؟ اور فاتحوں پہ جھگڑے نہیں ہونا چاہیے، پڑوسی کے گھر میں تو اتنا مال آیا ہے، اس کے گھر میں تو قیمے کے سموسے بھی بنے ہیں، اس کے گھر میں تو پوڑیاں بھی بڑی قیمتی ہیں، میری بہنوں جتنا تیرے شوہر کا اثاثہ ہے اتنا کر لے، یہ فاتحہ سب سے بہتر بے شک ہے نا؟ پڑوسی کا تو حیثیت تھی، اوقات تھی، 2000 کے مغزیات لا کے اس نے پوڑیاں کرا لی، تیرے شوہر کا اگر 200 کا اثاثہ اسی میں کر لے، اسی میں کام ہو جائے گا، اللہ سلامت رکھے، اسلام زندہ باد۔ تو معلوم ہے وہ کہتا ہے مولانا صاحب کو لاؤ کفن کٹے گا، ہے؟ اب مولانا نظام الدین کو بلایا جا رہا ہے کفن کاٹنے کے لیے، کیوں تجھے مرنے کے بعد شریعت یاد آئی؟ زندگی میں جب دولہا بنا تھا تو دولہا سے ایک دن پہلے تو نے مولانا نظام الدین کو بلایا ہوتا، حضرت بتائیے شروع سے لے کے آخر تک دولہا کیسے بناؤں گا اور کیا کیا کروں گا؟ تب تو تو نے دعوت بھی نہیں کری اپنے مسجد کے امام کی، بھول گیا۔ بات ہنسنے کی نہیں میرے بھائیو، شرم کرنے کی ہے، شرم کرنے کی ہے۔ شادی کی تھی تو شادی سے پہلے مولوی کو بلا کے پورا پروگرام، پورا مینو کارڈ تو نے سمجھ لیا ہوتا، حضرت بتاؤ دولہا کیسے بنوں گا، کیا کیا کروں گا اور کیا کیا نہ کروں گا۔ شادی کا مینو کارڈ اپنے دوستوں سے سمجھتا، کفن مولوی سے کٹواتا۔ مولوی آ کھڑا کفن کاٹ رہا، کیوں؟ ابھی کیوں تجھے شریعت یاد آئی؟ میاں کا دودھ پیا تو اب بلاؤ دوستوں کو، ابھی کیوں شریعت تجھے یاد آ گئی؟ یا مولوی کو ہٹنے نہیں دے رہا جب تک جنازہ نہیں اٹھ رہا، حضرت یہی رہے گا، کفن کیسے کٹے گا، مجھے بتاؤ تختہ کیسے لگے گا، حضرت بتا دیجئے کیا کیا ہوگا۔ اب مولوی لگا، اے میرے بھائیو، جبکہ مرنے کے بعد نامہ اعمال میں تالا لگا دیا جاتا ہے، 50 مولویوں کو لا کے کھڑا کر لے، نامہ اعمال میں لکھا نہیں، تالا لگ گیا۔ ہاں آپ دفن کر رہے ہو، عہد نامہ لاؤ، جب تک عہد نامہ نہیں ہے، تم نے دفن میں آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا، دفن عہد نامہ ہی نہیں ہے، اگر عمل اچھا نہیں ہے عہد نامہ نہیں، پورا قرآن قبر میں رکھ دے، خالی اگر عہد نامہ کر کے بخشش ہو جائے تو کیا ضرورت ہے میاں؟ کربلا کے حسین کو اتنے پاپڑ بیلنے کی کہہ دیتے میری قبر میں عہد نامہ رکھ دینا، خالی بس عہد نامے کے لیے آدھا گھنٹہ روک لی گئے جنازے، عہد نامہ لاؤ،
میں یہ نہیں کہہ رہا رکھنا غلط ہے، مگر میں یہ بھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ خالی عہد نامے سے بخششیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے رکھ سکتے ہو آپ برکتاً، لیکن یہ سن لیجئے کہ عہد نامے سے بخشش نہیں ہوتی. قبر میں مٹی نہیں ڈال رہے کہ بیڑی کی ڈالی نہیں آئی. آدھا گھنٹہ دیر بیڑی کا پیڑ تلاش کیا جا رہا، بھائی ڈالی لاؤ، اور کان کھول کے سن لے بیڑی کی ڈالی سے کچھ نہیں ہونے والا. بیڑی کی ڈالی نہیں، بیڑی کا ڈال لگا دے، درخت لگا دے قبر پر. اگر عمل اچھا نہیں ہے تو بیڑی کا پتا، بیڑی کی ڈالی تجھے جنت نہیں دلائے گی. اگر جنت دلائے گی تو مصطفیٰ کی دیوانگی دلائے گی. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. جی معاملے مرنے کے بعد بڑی شریعت یاد آتی ہے میری قوم کو. جب کہ تالا لگ گیا نامہ اعمال میں، مرنے کے بعد جب تک سانس ہے نامہ اعمال چل رہا ہے. جس دن تیری سانس نکلی نا، جو کرامن کاتبین نام کے فرشتے ہیں، ان کا عمل، ان کا کام تیرے اوپر سے ہٹ جاتا ہے. اور میرے بھائی مرنے کے بعد تجھے اتنی شریعت یاد آئی، اتنی شریعت یاد آئی، اتنی شریعت یاد آئی کہ اب ہر کام میں شریعت. حد یہ ہے کہ جنازے کی چارپائی رکھی ہے نا، کئی بار اسے اٹھا کے سیدھا کیا جاتا. نہیں تھوڑا رخ ادھر کو ہو گیا، او بھائی تھوڑا ادھر کو. وہ دوسرا بولتا نہیں ادھر کو، نہیں ادھر کو. وہ تیسرا پھر بول جاتا تھوڑا ادھر اور کرو. بڑی شریعت ہے سب جو ہے. تو ہر آدمی ایسا شریعت پہ تلا ہوا ہے کہ بس کانٹا ادھر نہ ہو جائے. یہ بات سمجھنے کی میرے بھائی، ہر آدمی بالکل شریعت پہ تلا ہوا. اور میرے بھائی اس کے بعد جنازہ لے کے چلے تو کہنے لگے نہیں لیڈیز کا جنازہ ابھی ایسے نہیں اٹھنے دیا جائے گا. میں نے کہا کیسے اٹھنے دیا جائے گا، یہ تو قبرستان جا رہا ہے. کہنے لگا نہیں مولانا ایسے نہیں اٹھنے دیا جائے گا، لیڈیز کا جنازہ ہے، اس کی چارپائی پہ میں نے اوپر سے چادر ڈال رہا ہے. ڈالی جاتی ہے کہ نہیں ڈالی جاتی ہے؟ چادر ڈال کر جنازے کی مسیری پر آپ جنازہ لے کر چلے. بہن کا جنازہ، بیوی کا جنازہ، ماں کا جنازہ ایسے نہیں لے کے جاؤں گا، چادر ڈالوں گا. ڈال دی تم نے چادر. جنازہ کہاں جا رہا؟ مارکیٹ میں نہیں، شاپنگ مال میں نہیں. جنازہ شاپنگ مال میں جاتا ہے کہ قبرستان میں جاتا ہے نا؟ شادی میں نہیں جا رہا ہے نا، وہاں نہیں جا رہا ہے جہاں ناچنے والے اور اوباش لوگوں کی نظریں لگی ہیں نا. ان لوگوں کے درمیان جنازہ چل رہا ہے جو نماز جنازہ چل کے وضو کر کے ساتھ چل رہے ہیں. گناہگار ضرور صحیح، لیکن وقتی طور سے اس وقت وضو کر کے کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں. ان کے درمیان جنازہ جا رہا، مگر پھر بھائی کہہ رہا نہیں بہن کا جنازہ بغیر چادر کے نہیں لے کے جاؤں گا. میرے بھائی جب تیری بہن کل ایک مارکیٹ میں شاپنگ مال میں جا رہی تھی تب تجھے چادر یاد کیوں نہیں آئی بہن کی؟ جب بازار اور مارکیٹ میں تیری بہن نکلی تھی بال کھول کر کے، میک اپ کر کے، تب تو نے کیوں نہیں کہا میری بہن تجھے میں شاپنگ مال میں، تجھے شادی میں نہیں جانے دوں گا؟ اور اس لیے جنازہ تو چلتا ہے، ان کے درمیان ہوتا ہے جن کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے. جنازہ چلتا ہے تو ان کے درمیان چلتا ہے جو باوضو ہوتے ہیں. جنازہ چلتا ہے تو ان کے درمیان ہوتا ہے کہ جن کے جو نماز جنازہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن شاپنگ مارکیٹ میں جب تو جاتی ہے میری بہن تو وہاں کوئی باوضو تجھے نظر نہیں آئے گا، کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا، وہاں اوباش نظر آئیں گے، نفس پرست نظر آئیں گے، تیری عزت کے بھوکے نظر آئیں گے. او میرے بھائی تجھے شریعت آج کیوں یاد آ رہی ہے؟ جب تیری بہن زندہ تھی تب تجھے شریعت یاد کیوں نہیں آئی؟ جب قبر میں جنازے کو رکھا گیا تو کہا قبر میں بھی جنازہ جب تک نہیں رکھا جائے گا چاروں طرف سے چادر لگا لو تب قبر میں جنازہ جائے گا. آج تجھے اتنی چادر یاد آئی، کاش یہ چادر تجھے جب یہ زندہ تھی تب یاد آ گئی ہوتی. اللہ اللہ. اے شوہر اپنی بیوی کی چادر تجھے اس کی زندگی میں یاد آئی ہوتی. اللہ اللہ. اے بھائی تجھے اپنی بہن کی چادر اس کی زندگی میں یاد آئی ہوتی تو خدا کی قسم یہ چادر اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی. بے شک بخشش کا ذریعہ. زمانے میں فاطمہ الزہرا کی چادر مشہور ہے، سنیے نہیں؟ فاطمہ کی چادر 72 پہبد لگے تھے فاطمہ کی چادر میں. کتنے پہبد لگے تھے؟ 72. لیکن پھر بھی چادر فاطمہ کی تھی. سبحان اللہ. 17 پہمن تو اس میں چمڑے کا لگا تھا
آئے آئے کپڑے میں کپڑے کا تو پہمن آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کپڑے میں چمڑے کا پہمن تو آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ کی چادر میں 17 پہمن چمڑے کا لگا تھا، مگر رب کعبہ کی قسم ایسی دیوانگی تھی پردے کی، ایسی دیوانگی تھی پردے کی، ایسی دیوانگی تھی۔ حضرت فاطمہ جب تک دنیا میں رہیں، حضرت فاطمہ کا شاید پلو بھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، کسی غیر نے نہیں دیکھا تھا۔ آئے آئے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کتاب میں، اس میں ایک آیت کے تحت، وہ آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ کی جب موت کا وقت قریب آیا، وصال کا وقت، تو آپ نے دعا کی، مولا سب کی روح فرشتہ نکالتا ہے، میری لاج رکھ لے، میری روح کو بھی فرشتہ نہ نکال سکے، تو اپنی شایان شان اپنے دست قدرت سے میری روح کو قبض کر لے تو بہتر ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ موت کا فرشتہ بھی فاطمہ کے پاس میں آئے۔ اللہ غور کریں، ذرا غور کریں میرے بھائیوں، کہ کریز ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہے؟ شوق سمجھا جاتا بے پردہ رہنے پر، فوٹو سیلفی کھچانے پر ماں ہماری بیٹیاں شوق سمجھتی ہیں، اور میری بیٹیاں تمہیں پتہ نہیں ہے جن سیلفیوں پر اپنے مسکراتے ہوئے چہروں کو تم سیلفیوں میں قید کر رہی ہو نا، خدا کی قسم ایک دن یہ تمہارا چہرہ قبر کے حوالے بھی کیا جائے گا۔ اللہ، اگر شوہر منع کرے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، بھائی منع کرے تو اس کے بال نوچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اے میری بہن تجھے پتہ نہیں ہے، دنیا میں تو شوہر کا چہرہ نوچ لے، بھائی کا چہرہ نوچ لے، مگر مرنے کے بعد تیرے چہرے کو قبر کے کیڑے نہ نوچے تو کہنا۔ اللہ، بدماشیوں کی حد ہے، بغیرتی کی حد ہو گئی ہے، بالکل بغیرتیوں کی حد۔ بعض عورت اتنی بغیرت ہو گئی ہے کہ اگر شوہر کچھ کہہ رہا تو اس کے سر پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، ایک جگہ تو طلاق پہ نوبت آئی، پوچھا گیا کیا وجہ ہے، تو صرف یہ وجہ بتائی کہ میرا شوہر مجھے بند گوبھی کی طرح رکھ دیا ہے، صرف پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ میری بھی تو امنگیں ہیں، میرے بھی تو ارمان ہے، تیری امنگیں ہیں مانتا ہوں، تیرا ارمان ہے مانتا ہوں، آج تیرے شوہر نے تجھے پردے کے لیے کہا، برا لگتا ہے؟ اگر تیرے اندر طاقت ہے نا تو تجھے قبر میں دفن کر دیں، تب کہہ کے دکھانا میری بھی تو کچھ امنگیں ہیں، بند کر کے کیوں چڑھے آئے ہو، مجھے ذرا کھول کے رکھو۔ اللہ اللہ، کتنے دن کی امنگیں ہیں تیری میری بہن؟ تیرے کتنے دن کے تیرے آرزو ہیں؟ تو کھلے میں رہنا چاہتی ہے، جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہے، ایک دن قبر میں بھی تو تیرے جسم کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر کہاں جائیں گی تیری امنگیں، کہاں جائیں گی تیری آرزویں؟ کم سے کم سوچ لو، یہ جسم تمہارے شوہر کی امانتیں ہیں، اس جسم کو، ارے میاں اس شادی میں آج جلسہ ہو رہا، اللہ انہیں سلامت رکھے، ورنہ شادی میں ڈانس ہوتے ہیں، عورتیں مردوں سے آگے ہوتی ہیں جی۔ ہاں، اور جب بارات چلی جاتی ہے تو تب بھی ان کے دل نہیں بھرتے، خدا کی قسم اتنی بے حیا ہو گئی ہیں، بارات جانے کے بعد میں گھروں میں عورتوں کے پھر ڈانس ہونے لگ جاتے ہیں جی۔ ہائے ہائے، بے حیائی ہماری چرم پر ہے، چرم پر بے حیائی ہے یار، ہماری حد ہو گئی ہے۔ عجیب عجیب سے نام ہے، عجیب عجیب سے ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں بارات جانے کے بعد، نئے نئے ناموں پہ ڈانس، ذرا سا موقع مل جائے ان کو ناچنے کا، عجیب ناچ گانے شروع۔ مسلمانوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس جوانی کو نبی کی محبت کا دیوانہ بنا لو۔ سبحان اللہ۔ میں یہی کہوں گا آپ سے، نیند تو نہیں آ رہی نا آپ کو؟ بولیے، اگر آ رہی ہو تو میں ختم کر لوں تقریر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا آپ سن بھی رہے ہو، میں بہت دل سے سنا بھی رہا ہوں۔ بولو، جوانی کو دیوانہ بناؤ گے نبی کا؟ بولو یار انشاءاللہ۔ ارے ہاتھ اٹھا کے بول دو نا یار انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو آج کھڑے ہو کے مجھے اعلان کر دے کہ حضرت ہم نبی کی محبت میں داڑھی رکھائیں گے،
کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یار، جو رکھانا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بچے کھڑے ہو رہے ہیں جن کو ابھی داڑھی نکلی نہیں ہے بیچارے، کھڑے ہو جاؤ، ڈرتے کیوں بیٹا؟ جو کھڑے ہو کھڑے رہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں دعا دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے جذبوں میں نئی تازگیاں عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ان بچے بیچارے کھڑے ہوئے، اللہ سلامت رکھے۔ بیٹے تمہارے ابا اگر کھڑے ہو جاتے تو بڑا اچھا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ محبت سے ذرا سنیں، دیوانگی یہ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا چلو، دیوانگی تم نے داڑھی رکھنے میں تمہیں شرم لگتی ہے، تمہیں داڑھی رکھنے میں شرم لگتی ہے تو آج کے بعد نبی کی دیوانگی میں ایک وعدہ کر لو، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کر سکتے ہو نا یہ وعدہ؟ تو ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ آج کے بعد نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اٹھائے رہا، اٹھائے رہا، اٹھائے رہا، اٹھائے رہا۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ، جن لوگوں نے تیرے نبی کی دیوانگی میں ہاتھ اٹھا کے نماز کا وعدہ کیا، میرے مولا انہیں مرنے سے پہلے جنتی بنا دے یا اللہ، مرنے سے پہلے انہیں بخشا ہوا بنا دے یا اللہ، انہیں مرنے سے پہلے مصطفیٰ کی غلامی میں لکھ دے مولا، مرنے سے پہلے جنت میں ان کے محل تیار کرا دے۔ نیچے کر لو، اللہ سلامت رکھے۔ یہ دیوانگی یہیں تک نہیں ہونا چاہیے، یہ دیوانگی تمہاری مرنے تک ہونا چاہیے۔ بولو انشاءاللہ۔ ایک بات سن لے نوجوان، آج کے بعد ایسی دیوانگی کر لینا کہ نماز پڑھنے کی ایسی عادت ڈالنا، صرف 40 دن تک باجماعت نماز پڑھنا، 40 دن تک نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ۔ تیرا ٹرین چھوٹے نماز نہ چھوٹے، کاروبار چھوٹے نماز نہ چھوٹے، گاڑی چھوٹے نماز نہ چھوٹے، دکان چھوٹے نماز نہ چھوٹے، ناشتہ چھوٹے نماز نہ چھوٹے۔ 40 دن تک نماز تو نہ چھوڑنا، 40 دن کے بعد نماز تجھے نہ چھوڑے گی۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ ایسا پکڑے گی نماز، ایسا پکڑے گی تجھے چھوڑے گی نہیں، چھوڑے گی نہیں۔ بہت اچھی چیز ہے نماز۔ تم نماز کی عادت ڈال لو نا تو نماز تمہاری عادت ڈال لیتی ہے۔ تم نماز کو نہ چھوڑو نا تو پھر نماز تمہیں کو نہیں چھوڑتی ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، نماز کی عادت۔ مگر ہم کیا، ہمارے سنی بھائی، بڑی اہم باتیں میں بتاؤں گا۔ افضل میاں سنو، بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں میں، میری باتیں سنو میرے بھائیوں، بڑی اہم باتیں بتاؤں گا۔ ہمارے خاص کر سنی بھائیوں سے میں مخاطب ہوں، سنیوں سے۔ ہم یہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ساری فاتحہ ہم نے کرا لی تو جنت پکی ہے۔ دیکھو، فاتحہ کرانے سے ایصال ثواب ہوتا، میں مانتا ہوں، میں کراتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، کرتا بھی ہوں، لیکن خالی ایصال ثواب کرنے سے جنت نہیں مل جاتی، اپنے عمل کو دخل ہے۔ بے شک، کیا ہے؟ اپنے عمل کو دخل ہے۔ ہم سوچتے ہیں میں نے 11ویں منا لی تھی، میں نے 12ویں منائی تھی، میں نے یہ فاتحہ کرائی، میں نے وہ کرائی۔ ٹھیک ہے، بزرگان دین سے عقیدت ہونا چاہیے، اس لیے کہ نیاز والے ہم ہی ہیں، بے شک، لیکن خالی نیاز پہ بھروسہ کر لے، نماز چھوڑ دے تو کان کھول کے سن لے، نیاز تجھے جنت نہیں دلائے گی۔ جو بات کہہ رہا ہوں بھائی، بات سن لیں آپ۔ ہاں، جو میں بات میری تھوڑی کڑوی لگتی ہے مگر بڑی حق بات کہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ تو مجھے یہ بھی کہتے ہیں مولانا گلفام پتہ نہیں سننی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، مگر وجہ کیا ہے؟ اگر اپنی طبیعت کے مطابق بات نہ ہو نا تو مسجد کا امام بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ نے فرمایا، جبریل جا اس بستی کا تختہ الٹ دے۔